السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زیڈ اے ملک اور میں ہوں کرن خان۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں بڑی خاص شخصیات ہیں، تعارف تو کرائیں گی کرن خان، لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا آج کا موضوع ہم بات جو کرنے جا رہے ہیں بڑا ہی زبردست انداز میں یہ گفتگو آگے بڑھے گی، کیونکہ اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے اور موجودہ حالات ہیں اس حوالے سے بہت سارے ابہام پائے جاتے ہیں اور بہت ساری بے یقینی کی کیفیت طاری ہے۔ یہ بے یقینی کی کیفیت کن عوامل کے تحت ہے، ہم اسی کے اوپر آج بات کریں گے۔ تو کرن کون ہے آج ہمارے اسٹوڈیو جی بالکل ملک صاحب، سب سے پہلے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں صاحبزادہ شبیر حسن انصاری، سابق رکن قومی اسمبلی اور رکن سینٹرل ورکنگ کمیٹی پاکستان مسلم لیگ نون، اور انہی کے ساتھ موجود ہیں طاہر علی جعفری، چیئرمین نیوز فارم راولپنڈی اسلام آباد اور سینئر صحافی بھی ہیں۔ میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی۔ اور سب سے پہلے ہم جائیں گے طاہر جعفری صاحب آپ کی طرف۔ آپ صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں، اور آپ کی صحافت کا جو زیادہ تر ورکنگ آپ نے کی وہ وفاقی دارالحکومت میں آپ نے کی۔ اس دفعہ بہت سارے ابہامات تھے الیکشن کے حوالے سے، لیکن بہرحال دیکھیں حکومت بن گئی اور حکومت نے کام بھی شروع کر دیا۔ اس وقت بہت سارے چیلنجز درپیش ہیں مسلم لیگ نون کی حکومت کو، خاص طور پر سب سے بڑا جو چیلنج ہے، کیونکہ رمضان المبارک بھی ہے اور مہنگائی بھی ہے، عوام بڑے پریشان ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ فیلڈ میں بھی جاتے ہیں، لوگوں سے ملتے بھی ہیں، کیا اس وقت تاثرات ہیں لوگوں کے؟ جی السلام علیکم ملک صاحب، آپ نے بالکل بجا فرمایا ہے کہ حکومت بھی بن گئی، وزارتیں بھی مل گئیں اور سب کچھ ہی ہو گیا، لیکن عوام جہاں تھے اس سے بھی 10 قدم پیچھے چلے گئے۔ اسپیشلی رمضان میں مہنگائی کی جو صورتحال ہے، میرا جانا ہوتا ہے اکثر، چونکہ میرا پیشہ بھی ہے اور میں معلومات کرتا بھی ہوں اپنے طور پر بھی، تو لوگ جو ہیں وہ بالکل لٹرلی جس کو آپ کہتے ہیں نا وہ رو رہے ہیں، ان کے اتنے برے حالات ہیں۔ اور حکومت آنے سے کوئی دیکھ رہے ہیں، کوئی بہتری کی طرف جائیں گے؟ مسلم لیگ نون نے انان اقتدار تو جناب باغ دوڑ سنبھال لیا۔ اصل میں چونکہ اس سے پہلے بھی یہ لوگ 16 مہینے کے لیے آئے تھے اور وہ تو بدترین ثابت ہوئے مہنگائی کے حوالے سے۔ ان دنوں میں بھی کوئی خاطر خواہ ایسی کوئی تبدیلی آ نہیں سکی، تو میں سابقہ تجربے کے مطابق جو ہے اس کی مایوسی کا اظہار کریں گے۔ شبیر حسن انصاری صاحب تھوڑا آپ کی طرف بھی چلیں گے، کیونکہ آپ لوگوں کی حکومت آ گئی ہے، اور جس طرح طاہر جعفری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلے بھی جو کارکردگی اس کو دیکھتے ہوئے تو مایوسی ہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے بھی ممبر ہیں اور بڑی اہم یعنی کہ یہ ذمہ داری بھی آپ کے اوپر ہے، بہت ساری چیزوں کو آپ نزدیک سے دیکھ رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو پارٹی کوئی ایسی اسٹریٹجیز بنا پائے گی جس سے یہ مسائل کا، مہنگائی سب سے پہلے کیونکہ ہم رکھتے ہیں، مسائل حل ہوں گے عوام کے؟ دیکھیے بہت شکریہ آپ کا۔ ابھی حکومت نے انان اقتدار سنبھالی ہے، اور جب کوئی نئی حکومت آتی ہے تو اس کے سامنے منصوبے بھی ہوتے ہیں، اور چونکہ حالات اس طرح کے ہیں کہ غربت اور مفلسی نے پہلے ہی ملک کو گھیرا ہوا ہے، اور ان حالات میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ایسا کردار ادا کرنا چاہتی ہے کہ یہ عوام کہے کہ اس حکومت نے ڈیلیور کیا، اور عوام کے لیے وہ حکومت چاہتی تو ہے، لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا کر بھی پائیں؟ انشاءاللہ دیکھیے نا، ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جو مشکلات ہیں ملک پر وہ انشاءاللہ طاہر جعفری صاحب تو بڑے مایوس ہیں، وہ تو کہتے ہیں یہ بڑا مشکل نظر آ رہا ہے، آپ ذرا امید دلا رہے ہیں۔ وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن بات یہ ہے جب حکومت الیکشن میں مسلم لیگ نون گئی تھی تو اس کے سامنے یہ مسئلہ تھا۔ نہیں دیکھیں، عوام تو یہ سمجھ رہی تھی نا کہ نواز شریف صاحب آ جائیں گے اس مرتبہ، اور نواز شریف صاحب کے آنے کی وجہ سے کچھ چینجنگ آئے گی۔ لوگ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ پھر شہباز شریف آ جائیں، کیونکہ شہباز شریف صاحب کو تو آزما چکے تھے۔ شروع کے پہلے 90 دن ہوتے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کسی بھی حکومت کے لیے، اپنی کارکردگی کے لیے، اسٹریٹجی بنانے کے لیے۔ تو کیا سمجھتے ہیں آپ شبیر صاحب کہ کیا انہوں نے کوئی لاہے عمل بنایا ہے بہتری لانے کے لیے؟ جن حالات میں حکومت نے اقتدار سنبھالا ہے اس میں یہ 3 مہینہ تو کوئی معنی رکھتا نہیں ہے۔ 1.5 سال پہلے بھی تو یہی لوگ تھے۔ نہیں وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن بات یہ ہے کہ یہ حکومت وہ حکومت تھی
مختصر مدت کی، اور مطلب اس میں جو مسلم لیگ نون کرنا چاہتی تھی وہ یوں نہیں کر سکی کہ اس وقت بہت ہی طاقت کے ساتھ اتحادی حکومت تھی، اور ہر کسی کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، اپنے اب بھی تو اتحادی حکومت ہی ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن اس بار اتحادی حکومت ہے، لیکن دو پارٹیاں اس کے اندر، مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، انتہائی مؤثر جماعتیں ہیں۔ پچھلی دفعہ بھی یہی دونوں بڑی جماعتیں تھیں۔ جعفری صاحب کیا کہتے ہیں؟ اس وقت سمجھتے ہیں کم تھا، اس وقت جعفری صاحب آپ انصاری صاحب کی بات کو کیا لیتے آپ سمجھتے ہیں؟ میں انصاری صاحب کا اپنا ایک موقف ہے، لیکن میں اس سے ڈیفر کرتا ہوں، اور وہی جیسے کہ آپ نے پہلے بھی کہا کہ مجھے کوئی ایسی خاص امید نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں وہ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جب ماضی میں ان کی کارکردگی کو دیکھتے ہیں تو آپ کوئی ایسا جادو کی چھڑی نہیں آئے گی کہ ایک دم سے جو ہے سب کچھ، ہاں امید کی جا سکتی ہے، کیونکہ مسلم لیگ پھر بھی عوامی درد تو رکھتی ہے، عوام کا اس کو خیال تو ہے، لیکن پچھلے 1.5 سال پچھلی جو حکومت ان کی ٹینور گزرا اس میں عوام کا درد کہیں نظر آیا آپ کو ویسے؟ نہیں، وہ اس میں یا عوام کو درد ہی دیتے نظر آئے؟ عوام کی اس میں صرف چیخیں ہی نکلی، اور درد اس کا اسی نوعیت کا تھا، لیکن بہتری آ سکتی ہے۔ لیکن انصاری صاحب چونکہ ان کی ورکنگ جو ہے ان کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا بھی حصہ ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کچھ اسٹریٹجیز ایسی بنائی ہیں اور کچھ ایسی چیزوں پہ کام کر رہے ہیں جس سے عوام کو ریلیف۔ کیوں انصاری صاحب آپ سمجھتے ہیں؟ یہ بات یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا اس حکومت کو آگے چلنے دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ مہنگائی کو بھی کم کرنے کی کوشش کی جائے گی، بلکہ انشاءاللہ کم کیا جائے گا۔ لیکن وہ طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیونکہ IMF سے تو ہر بار جو بھی حکومت آتی ہے قرضے لیتی ہے، اور ابھی یہ چیز جو ہے مستقل چل رہی ہے، تو کیا عوام اس قرضوں کی جو ہے مانی تو IMF کی ویسے جا رہی ہے، اسٹریٹجیز تو اب IMF دے رہا ہے۔ یہ بات یہ ہے، وہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ IMF اپنی جگہ پر ہے، وہ تو ہمیں پیسے دے گا نا، قرضہ دے گا، لیکن آپ بات نہیں واپس لگتا بھی کہ لے گا۔ قرضے تلے ہم لوگ مزید بوجھ ہمارے سر پہ پڑ رہا ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ قرضے سے پاکستان کو ہر قیمت پر جان چھڑانی ہوگی۔ جی جی، آج آپ چھڑا لیں، کل چھڑا لیں، پرسوں چھڑا لیں، اس سے آپ کو باہر نکلنا ہوگا۔ لیکن ابھی جو وزیر خزانہ ہے وہ تو کہہ رہے ہیں ہم لانگ ٹرم ان سے جناب وہ طویل المدتی جو ہے اس دفعہ قرضے کا پلان بنا نئے وزیر خزانہ صاحب ہیں، ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوگا، اور یہ کوئی پروگرام لے کر آئے ہوں گے، لیکن ہماری جو پولیٹیکل پارٹی ہے، اس سے تو ان کا کوئی تعلق عوام نہیں کی پارٹی ہے، ان سے وزیر خزانہ تو آپ کی پارٹی سے تو ہے ہی نہیں، ان کو تو لایا گیا ہے۔ نہیں، بالکل صحیح ہے، آپ صحیح کہتے ہیں کہ وہ ہمارے وزیر خزانہ ہماری جماعت کے نہیں ہیں، لیکن بہرحال اب تو وہ حکومت کا تو حصہ ہے نا، اب وہ بنا لیا کابینہ کا گیا تو حصہ ہے، اب فیصلے تو جو وہ کریں گے تو وہ حکومت کے فیصلے ہوں گے۔ اچھا طاہر علی جعفری صاحب، پہلے شوکت عزیز صاحب کو لایا گیا اسی طریقے سے، اور معین قریشی صاحب کو لایا گیا اسی طریقے سے، لیکن ہم چلیں یہ کہتے ہیں کہ وہ آمرانہ حکومتیں تھیں، وہ لے کر آئیں اور وہ لا سکتی تھی ایک ان نون شخص کو، لیکن اب تو ایک جمہوری حکومت ہے، اور ایک جمہوری حکومت کا بھی اسی طریقے سے لے کر آنا کسی ایسے شخص کا جو پاکستان کا نیشنل بھی نہیں ہے، مطلب کیا پاکستان کے پاس کوئی ایسا اہل شخص ہی نہیں تھا کہ انہیں باہر سے ایک بندہ لانا پڑا؟ دیکھیں ملک صاحب، بات یہ ہے کہ جس طرح سے آپ ذکر کر رہے ہیں معین قریشی صاحب کا، شوکت عزیز صاحب کا، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس چینل سے آئے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی وہی چینل نہیں یہ ہے؟ بھی وہی چینل ہے، تو فرق کیا ہوا؟ یہ اگر وہ کچھ نہیں کر سکے تو یہ بھی کچھ نہیں کر ان سکے۔ کے پاس جو متوقع جس کا ہم سمجھ رہے تھے کہ جی اس کو وزارت خزانہ کا قلم دان دیں گے اسحاق ڈار صاحب کو، تو ان کو نہیں دیا۔ کیا وجہ ہے یہ آپ بھی سمجھتے ہیں، ایک تو وہ اگر کوئی یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بیمار ہیں، تو دیکھیں پھر وزارت خارجہ بھی کوئی اتنا آسان کام تو نہیں ہے، اس میں بھی آپ نے بہت کچھ ان کو تو وزیر خزانہ لایا ہی اس بیس پہ جاتا تھا کہ وہ سی اے ہیں، تو ظاہر ان معاملات کو وہ سمجھتے ہیں بہتر طریقے سے۔ آپ کو پتہ ہے جب وہ پہلی دفعہ بھی جب آئے تھے تو انہوں نے ڈالر کو کچھ حد تک جو ہے وہ قابو کیا تھا، اس کی قیمت بھی نیچے آئی تھی، تو یہ سارے طریقے ان کو آتے تھے، تو وہ اگر وہی آتے، لیکن بہرحال وہ نہ آ سکے، اور اب اس حکومت کا یہ فیصلہ ہے، تو دیکھتے ہیں۔ انصاری صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کو اپنے وزیر خزانہ سے کیا امیدیں ہیں؟ بات یہ ہے کہ پاکستان میں ڈاکٹر محبوب الحق کے بعد اگر کوئی وزیر خزانہ آیا ہے تو وہ اسحاق ڈار صاحب ہے، اور جس قدر ان کو وزارت خزانہ میں پاکستان کی مہارت ہے، اس وقت پاکستان میں کوئی نہیں ہے، لیکن چونکہ اس وقت حکومت جو ہے وہ مشترکہ حکومت ہے، یعنی
اس میں پاکستان پیپلز پارٹی برابر کی شریک ہے اور مسلم لیگ نون برابر کی شریک ہے، اور دوسری جو ایک دو چھوٹے گروپ ہیں ان کی تو چلیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی مشاورت نہیں لی جاتی، ان سے پوچھا نہیں، لیکن یہ بہرحال جس طرح بھی ہوا یہ وزیر خزانہ آ گئے، انشاءاللہ آپ وزیر اعظم لیکن صاحب انصاری صاحب یہاں سوال ایک اور یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جتنی آپ بتا رہے ہیں کہ جتنے اسحاق ڈار صاحب قابل ہیں، تو کیا پارٹی نے اس دفعہ ان کو قابل نہیں سمجھا؟ بات یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ بہت مواقع ایسے آ جاتے ہیں انسان کی زندگی میں، تو اسی طرح سے حکومتوں میں بہت سے ایسے مواقع آ جاتے ہیں کہ پارٹیوں کے سربراہان کو اپنی یعنی چوائس ہٹا کر اور مطلب مشاورت کو قبول کرنا پڑتا ہے، لیکن مشورہ مطلب اتنے قابل آدمی کو مشاورت میں بھی کسی نے نہیں سوچا کہ ان کو لایا جائے؟ نہیں، بہرحال یہ چونکہ اب حکومت بنی ہے، اس کو آپ چلنے دیں، ان کو مطلب یہ ہے کہ جو بیرونی دنیا ہے اس کو بھی وہ بھی ان کی کافی تعریف کر رہی ہے اس وزیر خزانہ صاحب کی، تو اب یہ انشاءاللہ آگے چلیں گے، اللہ پاک نے چاہے حکومت ڈیلیور کرے گی اور عوام کے توقعات پر انشاءاللہ مزید پورا اترنے کی کوشش کریں گے، اور بہت سے دیکھیے ایسے مسائل ہیں جو جن کو مثلا ٹیکسز کا ہدف جو ہے وہ اس کو پورا کرنا ہے، انشاءاللہ اگر وہ پورا ہوگا تو اس سے بھی مطلب یہ پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی، اور جو ہمارا ایکسپورٹ ہے جو وہ بھی انشاءاللہ بہتر ہوگا، تو یہ ساری چیزیں مل کر جو ہے یہ پاکستان کو انشاءاللہ اس پر ٹریک پر لے کر آئیں گی۔ بے شک اس وقت بے پناہ بہت زیادہ مشکلات ہیں اور حالات بھی بہت خراب ہیں، لیکن بہرحال کسی کو سنبھالنا تو ہے نا، کسی کو تو اس کو سنبھالنا ہے۔ میری تو گزارش یہ ہے، معیشت کے لیے کام کریں، سب کچھ کریں، سارے اچھے کام کرنے بھی چاہیے، ظاہر ہے حکومت میں آئے ہیں تو ان کی ذمہ داری بھی ہے، لیکن میں ان سے یہی گزارش بھی کروں گا، توقع بھی کرتا ہوں کہ عام آدمی کی بیٹرمنٹ کے لیے کچھ کریں۔ لوگ تو آپ کو امید دکھائی دیتی ہے؟ نہیں، میں نے جیسے شروع میں ہی کہہ دیا کہ میں فی الحال بالکل جعفری صاحب تو مایوس ہیں، لیکن انصاری صاحب امید دکھا رہے ہیں کہ نہیں بہت ساری چیزیں بہتر ہیں۔ اس وقت ناظرین ہم ایک بریک کی طرف جائیں گے اور بریک کے بعد آئیں گے اور بہت ساری اور ہم نے ابھی گفتگو کرنی ہے، اجازت دیجیے بریک تک۔ At the Houston Bark Animal Shelter and Adoption Center, we are committed to helping Houstonians be responsible pet owners. Houston pet owners can help care for their pets through Barks, Healthy Pets, Healthy Streets programs, and spay or neuter their pets free of cost. Visit www.houstonbark.com to learn more. جی بریک سے پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ مایوسی اور امید کے درمیان رہ کر، جہاں پر مایوسی کی بات ہو رہی تھی وہاں پہ امید کی بھی بات ہو رہی تھی، اور امید یہ جتائی جا رہی تھی کہ گورنمنٹ بہت سارے ایسے کام کرے گی جس سے عوام کو ریلیف ملے گا، لیکن یہاں پر ہم پوچھیں گے کہ دو چیزیں کسی بھی ملک کی معیشت کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، عوام کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، ایک تو ڈالر کی قیمت کا نیچے آنا اور دوسرا پیٹرول کی قیمت کا نیچے آنا۔ اس حوالے سے آپ مسلم لیگ نون کی کچھ اسٹریٹجی دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ ڈالر جو ہے، یہ ڈالر ایک قسم کا سودا ہے، اگر پاکستان میں اربوں ڈالر آ جائیں اور تمام ملک میں ڈالر ہی ڈالر پھیلے ہوں تو یہ ڈالر 10 روپے کا ہو جائے گا۔ جس طرح سے ایک آپ خورد و نوش کی کوئی ایک سامان لے لیں، وہ جب بہت زیادہ ہوتا ہے، مثلا ٹماٹر میرے حیدرآباد میں آپ کو بتاؤں، ٹماٹر بعض اوقات ایسا ہوا ہے کہ جو کاشتکار ہیں وہ ٹرک یوں ہی پھینک کر چلے گئے، ان کو اتنا پیسہ نہیں مل رہا تھا کہ وہ کرائے پر مطلب یہ کہ کرایہ نکالے ٹرانسپورٹ کا۔ تو اسی طرح سے یہ ڈالر جو ہے نا، ڈالر تو مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں اس کی بڑی تعداد آپ پھینک دیں تو ڈالر کم ہو جائے گا۔ لیکن آئیں گے کیسے اس حوالے سے کچھ اسٹریٹجی؟ اب یہ اس کے لیے وہ حکومت کو دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح سے ابھی دیکھنا ہے، یعنی کوئی فائنل اسٹریٹجی نہیں بنائی۔ پیٹرول کے حوالے سے کیا بنا لیا ہے فائنینس، تو لگتا ہے کہ 2-3 مہینے میں کوئی انشاءاللہ تعالیٰ آپ 1 مہینہ تو گزرنے دیں،
مطلب ایک مہینے بعد میں عوام کو یہ انشاءاللہ، خوشخبری سنا دوں کہ کچھ انشاءاللہ اچھا ہونے تعالیٰ والا ہے. وہ بہتر. پیٹرول کی قیمت بھی دیکھیے نیچے جائے گی ڈالر. دیکھیے انشاءاللہ تعالیٰ پیٹرول کی قیمت بھی نیچے آئے گی. میں آپ کو عرض کروں پاکستانی عوام کا آٹا سستا ہو، تیل اور گھی سستا ہو، سبزیاں سستی ہوں، تمام اشیاء خرد و نوش ہو دالیں سب سستی چیزیں ہوں، سستی ہونی تو چاہیے. سب میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو مطلب مہنگی بھی ہیں، لیکن جو عام انسان جو ہے اس کی عام انسان کی زندگی کا جس سے تعلق ہے وہ لیکن یہ ہے. رمضان میں تو قیمتوں میں مزید اضافہ ہوتا ہے. دیکھیے بات کیا ہے، دوسرے ملکوں میں جب کوئی تہوار آتا ہے تو وہ اس اب- میں قیمتیں کم کی اب- جاتی ہیں. اب ہمارے دیکھو- یہاں پر جو کہ بڑھا یہ دیا. اسلامی ملک ہاں، ہے اب- اور یہاں پر قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں اور وہ بھی رمضان میں، اب جو کہ ہمارا دیکھو کرن جو ہے ہمارے بی لیے بہت میری اہمیت بات کا. سنو، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہم کر رہے ہیں. یعنی ایک ریٹیلر جو ہے نا، ریٹیلر وہ 1 روپے کی چیز لے کر کوشش کرتا ہے کہ 3 روپے کی بیچے. تو پھر چیک اینڈ بیلنس کا مسئلہ لیکن ہے. اب اس چیک میں اینڈ بیلنس حکومت کا اب- کردار آتا ہے نا. اب وہ آئے، سامنے. میں آپ جیسے کو- کرن کہہ رہی ہے چیک کیا کرنا میں ہے. یہی بات کہہ رہا ہوں کہ حکومت کو یہ کام کرنا ہے کہ جو اس کی پرائس کنٹرول، جیسے ابھی مریم نواز نے کیا ہے وہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب کے اندر انہوں نے اسی بات کو فوکس کیا ہے کہ پرائس کنٹرول کمیٹیاں کیا کر رہی ہیں، ڈپٹی کمشنر کیا کر رہا ہے، وہ پرائس کنٹرول کر رہا ہے کہ نہیں. تو اس کا آپ پنجاب میں آپ راولپنڈی کے بعد جا کر اس کا اثر دیکھیں، اس کا اثر پڑا ہے. اب سندھ میں یہ چیزیں نہیں ہیں. سندھ میں یعنی ہمارے یہاں تو چونکہ ہم سبزیاں ہمارے یہاں پیدا ہوتی ہیں، اگر 50 روپے کا 2.5 کلو بیگن ہے تو وہ ٹھیلے والا وہ جو ریٹیلر ہے وہ لے جا کر اس کو بیچنا چاہتا ہے 150 روپے کا، 125 روپے کا. تو یہ چیزیں یہ ہم خود کرتے ہیں. یہ جو ریٹ کم کرتے ہیں دنیا میں آپ نے دیکھا ہے نا. ابھی میں نے بھی دیکھا ہے کہ ایک ملک میں کہیں $8 تھا، اس کو انہوں نے کاٹ کر جو ہے وہ بہت نیچے کر دیا ہے. تو وہ عوام جو پبلک ہے نا، ہم بحیثیت اچھا وہ جو لوگ ہوتے ہیں جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن ہونا چاہیے. نہیں ہوتا. اب وہی میں کہہ رہا نہیں ہوں کہ ہوتا. اسی یہ پر بہت بڑا فیکٹ ہے ہمارے اسی ملک کو کا. فوکس کرنا ہے، اسی کو فوکس کرنا ہے. لیکن اور وہ مریم focus کرے نواز گا. نے اس کو کیا ہے، مریم نواز نے اس نے پنجاب میں اس کو فوکس کیا ہے، اور اتنا فوکس کیا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ ڈپٹی کمشنر جتنے بھی ہیں ان کی پوسٹنگ اور ان کی حیثیت کا تعین وہاں ہوگا جب ان کی کارکردگی سامنے آئے گی. تو اسی طرح سندھ میں ہونا چاہیے، بلوچستان میں ہونا چاہیے، KPK میں ہونا چاہیے، سندھ میں بالکل نہیں. اچھا طاہر علی جعفری صاحب آپ بتائیے گا، کیونکہ آپ بھی باہر ہوتے ہیں، چیزیں معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں مہنگائی کے حوالے سے، تو یہ کیوں نہیں ایکشن لیا جاتا ہے ایسے لوگوں کے خلاف؟ اگر صاف بات تو یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ جو متعلقہ افسران ہیں جن کی یہ ذمہ داریاں ہیں ان کے گھروں پہ پیسے پہنچ جاتے ہیں. ان کی باقاعدہ جو ہے وہ منتھلیاں بندی ہوئی ہیں. گھروں میں جناب گفٹ پہنچ جاتے ہیں، پھل پہنچ جاتے ہیں، سبزیاں پہنچ جاتی ہیں. تو وہ لوگ نکلتے نہیں ہیں. اب یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ گورنمنٹ ان کو چیک کرے کہ یا تو ان کو فارغ کریں. بھئی تم گھر بیٹھ کے کون سی پرائس کنٹرول کمیٹی کبھی آپ کو نظر آئی کسی اتوار بازار میں، کسی سستے بازار میں؟ کوئی نہیں. بلکہ وہ جو لسٹ بھی میں دیکھتا ہوں، اب اگر لسٹ میں ہی سرکاری جو نرخ لکھا ہوا ہے، اگر ٹماٹر کی بات کرتے ہیں یا پیاز کو دیکھ لیں جو اس وقت آسمان سے باتیں کر رہی ہے، تو لکھ کے تو پھر یہی لوگ دے رہے ہیں. تو یہ کیا بات ہے کہ درست ناظرین، اب ہم بات کر رہے تھے اس وقت موجودہ ملکی مسائل کی، اور اس میں سے سب سے زیادہ جو بڑا مسئلہ نظر آتا ہے وہ معاشی مسائل ہیں، چاہے وہ ملکی معاشی مسائل ہوں چاہے وہ عوامی معاشی مسائل ہوں، دونوں ہی اس وقت بڑے پڑ رہے ہیں. اور اس وقت جو حکومت بن چکی ہے اس سے عوام کو بہت ساری امیدیں ہیں. انصاری صاحب نے کہا ہے کہ 1 مہینہ بس ٹھہر جائیں، انتظار کریں، اور 1 مہینے بعد اس جو حکومت آئی ہے، جو حکومت نے منصوبے بنائے اس کے ثمرات جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے. جی وہ باقاعدہ طور پہ اس کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور ہم بھی امید اب لگا کے زیادہ بیٹھ گئے ہیں کہ واقعی اللہ کرے کہ 1 مہینے بعد ہمیں اس کے ثمرات نظر ہیں. اور انصاری صاحب دوبارہ ہمارے اسٹوڈیو میں تو ہم بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا مجھے اور کرن خان کو. اللہ حافظ.